السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ سچ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ کڑوا ہوتا ہے اور عموماً سننے والا اسے ہضم نہیں کر پاتا۔ کلی طور پہ سچ کو کڑوا کہنا تو شاید نامناسب ہوگا، لیکن اکثر کیسز میں سچ واقعتاً کڑوا ہی ہوتا ہے۔ لیکن مصلحت بھی کسی چیز کا نام ہے کہ بعض ایسی چیزیں جن کے متعلق آپ کو یہ ادراک ہو کہ سامنے والا انہیں ہضم نہیں کر پائے گا، یا انہیں سن کر بپھر جائے گا، یا اس کے احساسات مجروح ہوں گے، تو ہم ان چیزوں کو ہائیڈ کر جاتے ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں، یا پوشیدہ رکھ لیتے ہیں۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس میں آپ کو قدم قدم پر فتنے نظر آئیں گے اور گام گام پر ایک نیا فتنہ آپ کا منتظر ہوگا۔ اس پرفتن دور میں سچ کہنا واقعتاً جہاد کے مثل ہے، اور ایسے پرفتن دور میں جہاد وہی کرتا ہے جو سر پھرا ہو، جو جنونی ہو، جو نڈر ہو اور دیوانہ ہو۔ اگر مجھے کوئی مبلغ پسند آیا تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہیں حق کہنے کی پاداش میں ملک بدر کر دیا گیا، اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس بندے نے وہ سچائیاں ریویل کی ہیں جو اس امت کے عامیوں کو کم از کم پہلے نہیں معلوم تھیں۔ اب وہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، یہ ایک الگ پہلو ہے جسے ہر شخص اپنے ظرف، اپنے علم اور اپنی عقیدت کے لحاظ سے جج کرے گا۔ اس بندے نے جب توحید کا موضوع بیان کیا تو اس نے حق ادا کر دیا۔ اگر ڈاکٹر اسرار احمد کے بعد توحید کے متعلق اس قدر جامع اور مدلل بیان کیا تو اس بندے نے کیا۔ یہ مانا کہ یہ نہ عالم ہے اور نہ ہی کسی مدرسے سے فارغ، لیکن اس کی خدمات بہرحال قابل تحسین ہے۔ جہاں تک بات ہے اختلاف کی، تو وہ بھی مجھے برابر رہا، خواہ وہ امیر معاویہ کا معاملہ ہو یا انجینئر کے انداز تخاطب کا معاملہ ہو۔ جو ان کے لہجے میں تیکھا پن اور طنز ہے، یہ سامعین میں سے اکثریت کو چبھتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ خیر، ان اختلافات کے باوجود بھی یہ بندہ دل کے قریب رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سیدنا معاویہ کو جنتی مانتا ہے۔ لیکن جیسا کہ موصوف اکثر واعظین کے متعلق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یزید کے معاملے میں اپنی رائے پیش کی تو اس کے جواب میں انہیں انتہائی شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے بعد میں رجوع بھی کر لیا۔ تو اس کے متعلق محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ معاملہ ان سے مس ہینڈل ہوا۔ یہی مس ہینڈلنگ مرزا صاحب بھی کر بیٹھے جب بات آئی قادیانیوں کی۔ اصولاً چاہیے تو یہ تھا کہ اس معاملے پر اپنا ذاتی فہم اور رائے کا اظہار ہی نہ کیا جاتا، کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ توحید کے بعد رسالت وہ معاملہ ہے کہ جو اس میں چھیڑ خانی کرنے کا سوچتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو اس کا حشر کر دیا جاتا ہے۔ قادیانی کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ انہیں اہل کتاب بنانا، انہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ماننا یا ان کے متعلق کسی بھی قسم کی نرمی رکھنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مانا کہ یہ جملہ سخت ہے، یہ رویہ کرخت ہے اور یہ الفاظ کڑوے ہیں، شاید مرزا صاحب کی باتوں سے بھی کڑوے ہیں، لیکن حتمی بات یہی ہے کہ جو قادیانیوں کی کسی طرح بھی حمایت کرے گا اور اس پر پھر تعویل دے گا تو وہ مردود ہوگی، اس کی بات بھی مردود ہوگی اور وہ شخص بھی مردود ہوگا، کیونکہ ناموس رسالت اور حرمت رسول یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اس سے کھیلنے کی کوشش کرے گا اسے تماشا بنا دیا جائے گا۔ خیر، میں حسن ظن کا قائل ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنے اس بیان پر بضد نہیں رہیں گے، ڈٹ نہیں جائیں گے، بلکہ رجوع کریں گے اور مزید لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ موصوف کو رجوع کی توفیق دے اور یہ قادیانیوں کے متعلق اپنے موقف کو تبدیل کر دیں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔